الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول عمدۃ المدرسین محترم جناب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل صدر احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، جامعہ اسلامیہ ربانیہ کی سالانہ کانفرنس انتہائی پروقار انداز وچ انعقاد پذیر ہو رہی ہے۔ شیخ التفسیر والحدیث فصیح اللسان جناب حضرت مولانا محمد افضل شاکر صاحب سیدہ مجلو قرآن و سنت کے جواہر پارے تمہارے سامنے پیش فرما چکے ہیں۔ میں دعا گو ہاں کہ اللہ کریم حضرت کا بیان فرماونا
تساں دوستاں دا سننا قبول فرماوے۔ خطیب اسلام، وکیل صحابہ، شاہ سوار میدان خطابت جناب حضرت مولانا محمد عطا اللہ بگیالوی صاحب عزیزہ مجدہ انتہائی احسن اور خوبصورت انداز مفصل انداز نال تواڈے سامنے اپنے جواہر پارے پیش کرے سن۔ میں حضرت کی تشریف آوری تو پہلے صرف دو گلاں تساں دوستاں دے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ مالک کائنات نے پچھلیاں جتنیاں امتاں اتے اپنے احسانات اور نعمتاں کی بارش فرمائی، اس آخری امت نو اللہ کریم نے بعض ایسیاں نعمتاں عطا کیتیاں جہاں رب کائنات نے پچھلی کئی امت نو عطا نہ کیتیاں۔ انہاں نعمتاں وچوں دو نعمتاں دا ذکر خیر یہ میری ساری گفتگو کا خلاصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری امت نو جس نال تواڈی تے میری نسبت ہے، تعلق ہے، اس سلسلے کے اندر اساں داخل ہیں۔ ایک رب العالمین نے پیغمبر ایسا عطا فرمایا ہے کہ جس سے نال دا پیغمبر اللہ نے پچھلی کئی امت نو عطا نہیں کیتا۔ سارے انبیاء علیہ السلام کی شان برحق، سارے انبیاء علیہ السلام کا مقام برحق، سارے انبیاء علیہ السلام کا درجہ برحق، لیکن سارے انبیاء علیہ السلام کے مقام نو برحق منن دے نال نال اساں سارے مسلماناں دا ایمان تے یقین تے عقیدہ ہے کہ جورا مقام تے رتبہ تے درجہ تے شان اللہ نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے، ایسا مقام تے شان تے رتبہ اللہ نے پچھلے کسی پیغمبر کو عطا نہیں کیا۔ اور نمبر دو، یہ جی نعمت اللہ کریم نے آخری امت سے کی تھی اپنے کلام مقدس کی شکل میں قرآن پاک کی کتاب شان اور عظمت والی اللہ کریم نے پچھلی کئی امت کو عطا نہیں کی تھی۔ پچھلیاں ساریاں کتابوں کا مقام برحق صحائف جڑے اللہ کریم نے انبیاء علیہ السلام کو عطا فرمائے، انہاں نال محبت سے پیار سے انہاں کے مقام کا احترام برحق، لیکن جنہیں سارے پچھلے انبیاء کرام مل کے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، انہیں پچھلیاں ساری آسمانی کتاباں مل کے بھی رب العالمین نے آخری کلام کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کریم نے اسی نعمت کا اس انداز کا ذکر کیا ہے جہے مقام کی تلاوت کا شرط میں نصیب ہوئے، سنے انداز کیا ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ سورة النساء 6واں سپارہ آیت نمبر 174 میرے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ یہ کو کام کرے اصل آپ چاہ رکھو۔ رب العالمین فرماتے ہیں لوگوں تواڈے کول میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سند بن کے آیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور رب العالمین کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ایسی نعمت اللہ کریم نے کہ امت عطا نہیں کی جیری نعمت آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل اس آخری امت عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود رب العالمین کی طرف بہت بڑی سنت کی دلیل بن کے آئے اور قرآن پاک کا حوالہ سنے اور حدیث پاک کا بنا آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مقدس یہ میرے سامنے نام سپارہ سورت نام سورت الانفال اور رب العالمین کی لارے کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے فرمایا وَإِذْ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یہ آیت نمبر 32 سورت نام سورت الانفال نام پارا بخاری شریف کتاب التفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب تو بڑا دشمن ابو جہل بیت اللہ شریف کے سامنے پہنچا کھلوتے ہیں نظر ابن حارث بھی نالے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا وجہ مخالفہ باقی مکے کے کمرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال دشمنی کرنے والے نال خلاف کعبہ پکڑی کھلوتے رہے آپ نے خلاف بدعا کرنگے رب العالمین نے قرآن پاک اس مقام وچ منظر بیان فرمایا ہے آپ لگے اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک اللہ اگر آمنہ دلال سچا نبی ہے ایسا وقت بھی نہیں ملے میں دعا کرنے لگا دوستہ اچھا امین اکھنے دعا کرو اللہ ذکر بچا دے امین آمین یہ نہیں آپ دے استاد جی اللہ سچا نبی سگو منن کی توفیق دے سچا نبی نے منے دے حق دا پیغمبر نے منے دے جڑے سچے نبی کو نے منے دے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ اللہ سادے پتھراں دا می وسا سب پتھراں دی بارے کے تلے مر وجنا منظور ہے لیکن سچے نبی کو مرنا منظور نہیں کہ اگر پتھراں دا بھی نہیں وسے گا تو نمبر 2 دے کے نا اللہ سب دردناک عذاب دے جا دردناک عذاب سب منظور ہے لیکن سچے نبی نے پیچھو نہیں ڈرنا اللہ کریم فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دی گل نہ سن کے نے میں اللہ کا جواب ضرور سنے اللہ تو پتھراں دا می منگے کھڑے یہ تو دردناک عذاب منگے کھڑے اللہ فرمائے دے میرا جواب بھی سنے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم میرا جواب فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم مثال سنائے دوست سارے ڈیرے اسماعیل خان کے میاں والی کا رواج ڈیرے لشن کی تو ہے بیٹھے نو ناراض نتی میں نہ ڈیرے دا نام کیوں نہیں چاہتا کیوں کہا میں ٹھیک ہے ڈیرے دا نام چاہوں گا جی دروازہ کھڑ گئے میں دروازہ کھلے نہ دروازے سے میرا دشمن آیا کھڑ گئے میں نے بھولے حیران تھی میں ہاتھ جوڑی کھڑوتے معافی منگا کھڑے مولانا سے میں تیرے نال بڑیاں زیادتیاں کیتیاں میں کو معاف کر دیو ہن معاف کرن واسطے میرا دل نہیں کرے گا میں کو پچھلیاں ساریاں زیادتیاں یاد آندیاں پئیاں
معافی منگتا میں حیران تھی نال میں نے سنگتی کے دوست بھی کھڑوتا ہوئے میں کہ بھائی جان تو کیویں نال آیا کھڑوتے آخر لگا مولانا سے میری منت کی لیس میں تو نال توڑ کے گھننا ہے میں سفاسی بن کے کھڑوتا ساڈے ڈیرے تے میاں والی کا رواج ہے اپنے دوست کو میں کھڑ لگا یہ کو معاف کرنے واسطے تو دل نہیں کرے گا ساریاں زیادتیاں دے ظلم گویا نہ دے پیر لیکن معاف کرے گا پیدا ہوئے یہ سارا محاورہ میں ان لفظوں کو دوستوں یاد رکھنا ہے پیدا ہوئے جو معاف کیا کرے نا اللہ فرمانے وما کان اللہ لیعذبہم تفیہم میرے محبوب پر دشمن پتھروں کا نہیں منگنے پہن دردناک قدم منگنے پہن میں لا پتھروں کی بارش نہ دے وساں تہا چاہا دردناک قدم دے وساں چاہ لیکن تھوڑے دشمن کو میں پتھروں کی بارش نال تباہ نہ کرے نا تھوڑے دشمن کو دردناک قدم نہ دینا اللہ کیوں فرمایا تفیہم میرے محبوب تواڈا ہوئے کیا مطلب جتنے دونی تواڈا ڈیرا رسی پرے اندھیرا رسی رحمت بسیرا رسی قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے او شفیع آسیاں گزر گیا جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تک موجود رہے دشمن کے درمیان اللہ نے منگل کے باوجود دشمن عذاب نہیں دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نے اللہ کریم نے لاج رکھی ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال نہ وجود اللہ نے نہ بڑھائے نہ قیامت تھوڑی بڑھاونا ہے حدیث پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر دوبار تشریف ہنین ٹوٹتے رہنے مکہ شریف کی پتھریلی زمین اتے قرآن پاک میرے سامنے آخری پارہ تے سورت نام سورت البلد یہ میں سورت البلد کھولی ہوئی ہے پہلی دو ایتان اللہ کریم فرمانے اللہ اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم مکہ شریف کی قسم اللہ مکہ شریف کی قسم کیوں پیا چنے عید اندر زمزم کا چشمہ مینا کے مزدلفہ تیرا پاک میدان ہی صفا مروہ پہاڑی حجر اسود فرمایا نہیں مکہ شریف کی قسم کہاں چنا پیا فرمایا اللہ اللہ اور دوستوں سبحان اللہ کر وقت پیار اپنے بخل نہ کرے ایمان کی تاکی وقت اس وقت میں اللہ مکہ دی قسم چنا پیا کہ مکہ دی پتھریلی زمین نال میرے محبوب تیرے قدم لگے ہوئے نا وہ قدم مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں چل رہے جیرے ویلے مقام فتح کے پہنچا ایک وادی مکہ شریف کے بالکل نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے دو فرشتے میرے سامنے آسمان تو تلے اترے یہ یاد رکھنا دوستاں کہ فرشتہ دا زمین تے آونا اپنی مرضی نال نہیں ہوتا اللہ کے حکم نال ہوتا ہے 16واں سپارہ تے سورت کا نام سورت مریم
یہ میرے سامنے 16واں سپارہ کھلا ہوا ہے تے آیت نمبر 64 یہ حوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ذرا جلدی جلدی میرے کو آیا کر، زیادہ تو زیادہ میرے کو آیا کر، میرے جلدیاں منڈار میرے دل نوں ٹیکا ملوے نہیں نا لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستے دے کنڈے وچھے دے پین، آپ کو پتھراں دا نشانہ پڑے دے پین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف پراپے گنڈا کرے دے پین، جبریل دے آمن نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دل نوں سہارا ملوے گا ہے۔ آپ نے فرمایا ذرا زیادہ تو زیادہ جلدی تو جلدی آیا کر، اللہ نے جبرائیل کی زبان سے یہ آیت جاری کرا دی ہے۔ جبریل کھڑا وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے محبوب دل کا میرا بھی یہ چاہتا ہے میں جلدی جلدی تھوڑے کو آواں، زیادہ تو زیادہ تھوڑے کو حاضری دیواں، لیکن جتنے تھوڑی تھوڑے رب العالمین دا حکم نہ ہوئے، پروردگار دا آرڈر نہ ہوئے، اسا فرشتے زمین دے تلے میں آ سکدے۔ اللہ تعالیٰ اچھا چا ویسا تھی ایمان تازہ تھی وے فرشتہ دا زمین پہ آمنا کہہ دے حکم نہ، میں جاگ کے کہہ دے حکم نہ۔ کٹ کر چھوڑا اصل آواز رکھو، میں کو شوقین اصل آواز رکھو۔ روح شریف پڑھا جی بسم اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جبرائیل ذرا زیادہ تو زیادہ آیا کر، جلدی جلدی آیا کر۔ رب العالمین نے جبرائیل کی زبان پہ آیت جاری کرا دی ہے۔ جبرائیل پڑھنے لگے وما نتنزل الا بامر ربک، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جتنے تھوڑی تھوڑے پروردگار دا حکم نہ ہوئے اسا فرشتے زمین پہ تلے نہ آ سکدے۔ فرشتہ دا زمین پہ آنا اللہ کے حکم نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مقام بغداد میں پہنچے، آپ فرمانے لگے فرشتے آسمان تو تلے آ گئے۔ ایک فرشتے دوسرے نو آخر اے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہوں ایک فرشتہ حکم دے والا تے دوجا عمل کرن والا۔ حکم دے والا فرشتے نے آخیا ترکڑی ہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے میں دیکھا کھڑوتا فرشتہ تکڑی کھنوئے کہ حکم دے والے فرشتے نے آخیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم این ترکڑی دے ہی کپڑے چبلا۔ آپ فرمانے میں گوترا کو دے پرڑے دے اندر بلا دیتا گیا ہے کہ سامنے والے پرڑے دے اندر فرشتے نے آرڈر دیتے ہیں حکم کرنے والے فرشتے نے حکم دیتے ہیں کہ امر کرنے والے فرشتے نے آخا اس تکڑی چا تے سامنے والے پرڑے وچ آپ دے مقابلے کے اندر ایک بندہ بلا۔ آپ فرمانے میرے سامنے ایک بندہ چاہ جیرے ویلے فرشتے نے ترازو چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے ایک بندے کے مقابلے وچ
وزن میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھی گیا نہیں. 10 بندے بنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 10 بندے بلائے گئے ترکڑی کے پلڑے میں تے چہرے ویلے تولن والے فرشتے نے تولے ایک دے مقابلے میں وزن میں آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ ہے تے 10 بندہ دے مقابلے میں وزن میرا زیادہ تھی یا نہیں. 100 بندے بلا مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مقابلے کے اندر سامنے والے پلڑے میں 100 بندے بلا دیتے گئے. ہوں تو لگے جہے ویلے تولن والے فرشتے نے تولے ایک دے مقابلے میں بھی وزن میرا زیادہ راہ دے مقابلے میں بھی وزن میرا زیادہ تے 100 بندہ دے مقابلے میں وزن میرا زیادہ تھی یا نہیں. 1000 بندے بلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے مقابلے میں 1000 بندے بلا دیتے گئے سامنے والے پلڑے میں. لیکن ہوں تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 100 100 تے چہرے ویلے 1000 بندہ بلایا گیا سامنے والے پلڑے میں 1000 کے مقابلے بھی وزن میں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھی گیا. بس 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 کیا مطلب حکم دینے والے فرشتے نے آخیا بس کر 4 تجربے کیتے 100 1000 آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے جتنے انسان دنیا کے آگے گزر گئے یا جتنے انسان قیامت ہونی فرشتہ کھڑ گئے سارے پہلے سے پچھلے انسان اگر ترازو دے پلڑے دے اندر آپ دے مقابلے دے اندر بڑھا دیتے بنیے نا وزن آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ تھی بنے. کیوں یہ وجہ سنا ہے کیوں یہ میرے سامنے 28 سپارہ تے سورت کا نام سورت الحشر یہ حوالہ میں کھولا ہوا آیت نمبر 21 اللہ کریم فرمانے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. رب العالمین نے جتنی مخلوق پیدا کی دیئے اللہ کریم نے پہاڑا کو ساری مخلوق میں جو مضبوط ترین مخلوق بنایا ہے پہاڑا کی مضبوطی کا مقابلہ کوئی مخلوق بھی نہیں کر سکتی ہے. اللہ مثال بھی پہاڑ دی دیتی اللہ کریم فرمایا ہے کہ اگر میں اللہ قرآن پاک کہ پہاڑ کے نازل چکرے نا لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. قرآن پاک دا پار قرآن پاک دا وزن پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکیا پہاڑ بھی چورو چورو ونیا دب ونیا ریزا ریزا تھی ونیا. ہن جملہ دھیان نال سننے سارے انسانوں دے مقابلے وچ وزن آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ. کیوں جیرے قرآن پاک دا وزن پہاڑ برداشت نہیں کر سکتا قرآن پاک نو آمنہ بلال دے سینے نے سنبھال دتا. جیرے سینے قرآن ہوئے ادا مقابلہ کون کرے. 29 سپارہ ساجی حوالہ وہ نکل آیا ہے جرا میں سنانا چاہتا ہوں میں حافظی کو نہیں دیکھو. سورت نام سورت المزمل یہ حوالہ رب العالمین فرماتے ہیں انا سنلقی علیک قولا ثقیلا. آیت نمبر 5 میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پتنی کلام سبھیڑ والے سد ہو
تے سینے دے اندر محفوظ کرنے والے کہ جیرے کلام پاک دے وزن دار، جیرے کلام پاک دا بار، جیرے کلام پاک دا بوجھ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا، وہ اتنا وزنی ثقیل اس قرآن پاک دے بوجھ دے بار دے وزن نو آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے نے سنبھالا ہویا ہے کہ جیرے سینے میں قرآن پاک ہوئے دے مقابلے کیڑا وجود آ سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نال دا وجود اللہ کریم نے نہ پیدا بنائے نہ قیامت تھوڑی بناونا ہے۔ میں ایک جملہ سنا لگا، اکابر سارے تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا وجود فاق النبیین فی خلق و فی خلق، فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوه فی علم ولا کرم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم، فمبلغ العلم فیہ انہ بشر وانہ خیر خلق اللہ کلہم۔ پچھلے جتنے بھی اللہ کریم نے انبیاء کرام پیدا کیتے نا، سارے دے سارے انبیاء کرام ایک پاسے جمع کیتے ونجے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی بناوٹ دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دا، آمنہ دلال دے جمال دا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خوبصورتی دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے اخلاق دا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ میرا تے میرے اکابرین دا عقیدہ، میری جماعت شاد الطیب و سنت عقیدہ خدا لا شریک تے مصطفی لا شریک، پر فرق وہ لا شریک مشکل گشا ہونے وچ، حاجت روا ہونے وچ، داتا تے عالم الغیب ہونے وچ، نفع نقصان دا مالک ہونے وچ، ساری کائنات خزانہ دا مالک ہونے وچ، سمیع علیم دے بصیر ہونے وچ، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق وچوں حسن دے اندر لا شریک، جمال دے اندر لا شریک، اخلاق دے اندر لا شریک، کردار دے اندر لا شریک، خلاصہ دو لفظاں وچ خدا خدائی وچ لا شریک تے مصطفیٰ مصطفی وچ لا شریک صلی اللہ۔ آپ دا وجود یہ جی نعمت اللہ پچھلی قیامت کو نہیں دیتی، آرام پہ فرمے دینا، پیشانی مبارک کو پسینے دے قطرے تلے گرن لگے تے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا شیشی دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی تو گرن والے قطرے جمع کرنے لگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کھل گئی ہے، فرمانے لگے یا ام سلیم ماذا تصنعین، کہ پئی کرے نہیں قطرے تے شیشی جمع۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کرن لگی اللہ دی محبوب آمائرکوک نجلها فی طیبنا وهو اطیب الطیب، اے پانے پسینے دے قطرے اپنی خوشبو دے اندر میں ملا چھوڑنے تے جیری خوشبو دے اندر تواڈے پسینے دے قطرے رل وجن، اللہ کے محبوب ساری دنیا دی خوشبو مل گئے، تواڈے پسینے والی خوشبو دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ اردو سمجھنے والے دوست آواز تو اونچا کر دیں، مہربانی فرماؤ، اصل آواز اونچا رکھو، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے،
سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، کیسا ہوگا وہ مصور جس کی یہ تصویر ہے۔ بندہ بازار کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے مزدور نو پھرنا ہے، کام کرنا ہی کہہ ٹائم فجر تو گھن کے پیشی تک تے کم کرنا ہے، اتنی میں تک مزدوری دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے مزدور کام شروع کر دیا ہے، جیرے ویلے پیشی کے ٹائم فارغ بھی ہے، مالک آخر لگا ایک تیری مزدوری ہے، ٹھیک ہے جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے مالک دوسرے مزدور نو گھننا ہے، پیشی تو گھن کے دیگر تھوڑی کم کرنا ہے، دوسرے مزدور بھی محنت شروع کر لیتی ہے، چروڑے دیگر کا ٹائم بھی ہے، مالک آخر لگا ایک تیری مزدوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے نا مالک نے تیسرے مزدور تو کم کرایا ہے، دیگر تو گن کے شام تھوڑی کم کرنا ہے، جڑے تیسرا مزدور کم کر کھڑوتا ہے، مالک کا کھڑ لگا تیری مزدوری دوڑیے۔ واہ بھائی واہ، پہلے تو مزدور چیخ اٹھے، واہ بھائی واہ انصاف کی تھی، پہلا مزدور آخر لگے میرا ٹائم زیادہ مزدوری ڈبل نہیں، فجر تو ان کے پیشی تک، دوسرا مزدور آخر لگے پیشی تو ان کے دیگر تک، ٹائم میرا زیادہ ہے لیکن مزدوری ڈبل نہیں۔ سوچا ذرا لوگ، فجر تو پیشی تک ٹائم میرا زیادہ لیکن مزدوری ڈبل نہیں، مجھے آخر پیشی تو دیگر تک ٹائم میرا زیادہ لیکن مزدوری دوڑی نہیں، کیوں؟ تیسرے مزدور کا ٹائم تھوڑا دیگر تو شام تک تے مزدوری دوڑی کیوں دیتی ہوئی؟ مالک آخر لگا تکرار تے جھگڑے دی لوڑ نہیں، جیڑی مزدوری میں تھوڑے نال طے کیتی ہے، جیری مزدوری مکئی وہ پوری دیتی کہ نہیں دیتی کہ نہیں، وہ تو پوری دیتی ہوئی، تو سب شکوا شکایت کروا کہ جیری مزدوری تھوڑے نال میں مقرر کی ہے وہ پوری نہ دے وہاں، جیری مکا چکا ہم وہ پوری نہ دے وہاں، مکی ہوئے مزدوری تک میں پوری نہیں، تیسرے گلوڑی کیوں دیتی ہوئی؟ مالک آخر لگے میرا اپنا مال چاہے کچھ چاہوں میں زیادہ چلے وہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے مثال بھی تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی، فجر تو ہن کے پیشی تھوڑی کم کرنے والا، یہ مثال حضرت موسیٰ علیہ السلام دی امت دی، تے پیشی تو ہن کے دیگر تک کم کرنے والا مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امت دی، تے دیگر تو شام تھوڑی کم کرنے والا یہ مثال میں آمنہ دلال دی امت دی۔ میری امت عمل تھوڑا، عمر تھوڑی عمل تھوڑا لیکن ثواب تھوڑا، کیوں کہ نسبت جو میرے نال ہو گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم افضل، تجھے نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال تھی دی گئی ہے، وہ امت بھی اعلیٰ سے افضل بن دی گئی ہے۔ یہ پیغمبر کے امت کو اللہ تعالیٰ نے کیا، صحابہ پریشان ہو کے آ گئے، اللہ محبوب پانی مکی ہے، 1400 بندے جے پانی پیونے، میں سبق روکن لگا، میرے سامنے پہلا پارا تے سورت کا نام سورت البقرہ، رب العالمین فرمانے نے سورت البقرہ وچ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ
فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم آ گئی. اللہ دے پیغمبر پانی دی لوڑ ہے، پانی مکی ہے، دعا کرو اللہ کریم پانی کا انتظام چکرے. موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کریں جملہ اور نہ سنے سارے دوست. استاد محترم میں بھلا تو اصلاح کرنی ہے سمجھتے ہو سارے مسئلہ سمجھ آ گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لائی کھلوتی ہے، پانی کوئی نہیں، دعا کرو جو پانی ڈالنا بندوبست کرے. مسئلہ سمجھ آ گیا. جی دیکھو دعا کراونا جیسے جھگڑے کی گل ہی نہیں. جیندہ چھوٹا ہوئے تمہیں دعا کراونا جیسے، جیندہ بڑا ہوئے تمہیں دعا کراونا جیسے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ دا کرن واسطے ونجن لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کرن واسطے حاضر ہوئے. اللہ دے محبوب میں عمرہ دا کرن لگا پیا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا اخی اشرکنا فی دعائک او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا میرے چھوٹے بھرا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے واسطے دعائی کریں تو سب کو بھی نال شریک رکھیں، سب کو بھی نہیں بلاونا. مسئلہ سمجھ آ گیا. چھوٹے تو بھی دعا کراونا جیسے شرط چیدہ ہوئے. اگلا جملہ جیندے کل دعا کراونا جیسے تے مردے واسطے دعا کرنا جیسے، لیکن شرط ہے کہ انہی موت ایمان پہ آئی ہوئے. ایک مستقل موضوع ہے اور سبق ہے. موسیٰ علیہ السلام دعا پہ کریں اللہ قوم کو پانی دی لوڑے. رب العالمین فرمایا فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. کہ میرے سامنے سورۃ البقرہ تے آیت نمبر 60 ہاتھ کی ہے. اللہ سوٹ ہے. اللہ فرمایا پتھر دے مارو نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دے سوٹا مارا. ان قرآن پاک کے دو انداز ہی نا تے میرے سامنے نام سپارا تے سورت نائے سورۃ الاعراف. رب العالمین فرمائے پم بجسد سورۃ البقرہ وچ فجرت تے سورۃ الاعراف کے اندر پم بجسد. قرآن پاک پہلے تو پانی سمن لگی ہے. ہم بجت اس سے پتھر سے نہ تھوڑا جب وہ ساری کرے گی سڑے میں سمن لگی ہے. انہیں تھوڑا تھوڑا پانی سمے ہم بجت انہیں ترجیح تے یکدم فن فجرت. 12 چشمے بھی کیوں نکل پے جی میں پٹن دبے نے تے ٹیوبویل یوں پانی نکل دے اچھل کے. 12 قوماں تے 12 قبیلے ہن. رب العالمین نے پتھر وچ 12 چشمے جاری کر دیتے. دوستو یہ بھی بڑا کمال ہے. 12 چشمے پتھر وچوں پر قربان ونجا جڑے آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم دا دور آئے ہے. پتھر جو دا پانی نکلدا رہندا ہے. اساں دیکھدے رہندے پہاڑی علاقے وچ جا سارا پیاں ہوندیاں نا چلدے پے پانی دے چشمے ساروں قطار پتھراں وچوں. لیکن جس ویلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام پریشان ہو کے آ گئے. اللہ دے محبوب پانی ختم ہو گیا ہے. کہے بندے وضو کرنے کہنو غسل کی ضرورت ہے کوئی پیونا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مشکیزیں میں چھوڑو. مشکا دے مشکیزیں نہیں چھوڑے گئے. ایک چھوٹا جتنا پانی کا پیالہ بھری گئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے رکھوائے ہیں. اللہ کا نام چاہ کے ہاتھ مبارک پانی کے پیالے چ رکھا دے. اللہ نے انگلیاں دے اس مقام تو پانی دے فوارے جاری کر دیتے. برتن ہلاؤ برتن ہلاؤ برتن ہلاؤ.
صحابہ کرام برتن ہدیاں صحابہ کرام بیان کرے دن سارے لشکر دے برتن بھریج گئے جنا وضو کرنا ہی پانی ہل ہدے ہے جنا پینا ہی پانی پی ہدے ہے غسل واسطے لوڑ ہی پانی ہل گئے سارے تھان پانی نے بھرے پین ضرورت تو زیادہ پانی مہیا تھی ہے تے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دست مبارک دے ان مقامات تو پانی دے چشمے جاری ہن اس وجود دی شان دا مقابلہ کون کرے ایک جملہ 17واں پارہ تے سورت دا نام سورت الانبیاء واضح مکیا ہو سکتا ہے واقعی کوئی آنکھیں چا مہربان بھائی شاہ تو توہین علیہ نبی پاک کو نہیں منے میں ہاں پر ایک اللہ تا سمجھ آمین کے دل صاف ہو گئے ان حج دیا فلیٹاں شروع ہوئی تے حضرت سلطان العارفین باو سلطان رحمت اللہ نے فرما گئے مکے کی ہوتے کہ پھل پائیو سکھائیو ہنر بازی ہو مکے کی ہوتے کہ پھل پائیو سکھائیو ہنر بازی ہو تسبیح ہاتھ وچ پکڑ مسلح تے پڑھیو پاک نمازی ہو ساگا کپڑے گل وچ پاوے تے آکھن لوگ حجازی ہو جب تک سینہ صاف نہ ہوے باہو رب کتی نہیں ہوگا راضی ہو 17واں پارہ چھوٹا جتنا اشارہ کسا نا یہ میرے سامنے آیت نمبر 69 جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹن دی تیاری پہ کریں مجدی دے اوتے بٹھا دیتا گیا ہے رب العالمین فرمانے وسا اگ نال گلاں شروع کر دی اگ جی رب کسا نا اشارہ دوست اگ جی رب اللہ فرمائے طاقت صداقت مقابلہ ایک پاس ہوئی کہ کلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی صداقت تے دوجے پاسے نمرود دے ہوندی ساری قوم دے عوام انہاں دی طاقت اللہ میں کیا کراں اللہ کریم فرمایا قُلْ یا نارُ کُونِی بَرْدًا پھٹی تھی ون اللہ بعض بندے ایسے ہوں زیادہ ٹھنڈک برداشت نہیں کر سکتے ہیں اللہ میں کتنی ٹھنڈیوں میں فرمایا وسلام اتنی ٹھنڈی نہ تھی میں کہ ٹھنڈک دی وجہ تو میرے خلیل نو کوئی تکلیف تھی ون لگوانجے ہے معتدل تھی میں جتنی طبیعت مزاج برداشت کرے ہے اب دے اندر سٹا گیا ہے یہ ویلے حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وجود مبارک دے اندر پہنچے ہے رب العالمین نے بھانوں گلو گلزار بنا چھوڑا ہے اقبال ہے آج بھی ہو جو ابراہیم سیمہ پیدا آ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا حضرت ابراہیم علیہ السلام دے وجود پاک نو پانے میں سارا یہ دسترخوان ہے روٹی کھاتے بیٹھے مہمان جیرے ویلے روٹی کھا کے فارغ تھے دسترخوان والا کپڑا میلا تھی گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی خاتمہ کو فرمایا ہے لونڈی خاتمہ یہ دسترخوان والا میلا کپڑا وہ لیٹ کے تنور دے اندر پابل دی پہیے 5-6 حضرت سارے تو نفرت کرے دے پہ یہ کپڑے جیسا روٹی کھاتی ہے میلا پی گیا ہے بھاگ دے اندر سڑنے دے پہ
خادمہ نے کپڑا ولیٹ کے تنور دے اندر جا سٹا ہے. مہمان پریشان تھے. حضرت انس مسکراندے بیٹھے نا. تھوڑی دیر بعد فرمایا خادمہ کپڑے دا پتہ کر. جڑے ویلے کپڑے نو باجو کٹا گیا اللہ ہی کھا گئی نہیں سڑن دتا. یہ کیا مہمان حیران. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرمایا مہمانو جی میں دوسرا مہمان بن کے میرے گھر ہی گئے ہو. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیوار مہمان بن کے میرے غریب خانے میں تشریف پھرنے آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا کے کپڑے نال ہاتھ مبارک صاف کیتے ہیں تے جدن دے آم دے ہاتھ مبارک کپڑے کو لگ گئے. کپڑا میلا تھی ونجے میں کو پانی نال دھوڑ دی لوڑ ہی نہیں رہتی. بات اندر سٹوا چھڑے گا اللہ ہی نے تو زیادہ صاف کر کے میں کو بنانے میں ہے. دوستو میرا پچھلی گل یاد کرے ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسم کو پانے نہیں سارا تے آپ جسم مبارک جڑے کپڑے کو لگی ہے بھاؤ کپڑے سارن تو انکار کر دیتا ہے. شان کوئی بتا پر آپ حسن یوسف دمی سایت پیسہ داری آج خوبا ہما دارند تو تنہا داری. گل کا بڑی طویل خلاصہ دو نعمت اللہ کریم نے بے مثال اس امت وطا فرمائی نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اللہ کریم نے نہ بنائیے نہ قیامت ہونی ایسی شخصیت اللہ بناونی ہے. بے مثال پیغمبر اللہ نے آخری امت وطا فرمایا. کہ نمبر 2 انزلنا الیکم نورا مبینا. یہ قرآن اندھارے مٹاون واسطے روشنی بن کے آیا ہے. یہ حوالہ سنا ہے میرے سامنے 15واں پارہ تے سورت بنی اسرائیل. رب العالمین فرماتے ہیں وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین. یہ حوالہ آیت نمبر 82. میں اللہ کریم تھوڑا تھوڑا قرآن نازل کیا کرے نا. وننزل اللہ کہہ قرآن کہ ما هو شفاء جرا دلوں کی بیماری دی شفا بن کے آیا ہے. دو گلاں سناونیاں دل کی کھڑکیاں کھڑا ہے. کیویں شفا ملدی برتن سیدھا پیا ہوئے کہ بارش ہلکی پھلکی ہوئے تو برتن بھری جو ہے برتن پٹھا پیا ہے. ساون کی موسلادھار بارش کیوں نہ وسے ہی قطرے بھی چلا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی بیان فرماتے ہیں ادھی رات کے ٹائم میں گھر وچوں نکلا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیون واسطے. آپ دا دشمن اج میں کو ملن سے ہی نہیں فرمینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو گلے دیا میں حرم کعبہ پہنچ گیا. اللہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ شریف کے سامنے نماز کی حالت اللہ نے قرآن کی تلاوت کھڑوتے کرے. میں کی کیتا ہے خلاف کعبہ کے اندر لک گیا. یہ حضرت عمر نے خود بیان فرمایا خلاف کعبہ کے اندر سیدھا ٹرتا اتنا ہی من کھڑوتا جتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے کھڑوتے ہیں. حضرت عمر بیان کرے نا آپ کی زبان مبارک دے لفظ اللہ فرماتے فلا
اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. یہ حوالہ ہے آیت نمبر 38. فلا شیخ القرآن حضرت مولانا محمد طاہر پنجبیری رحمت اللہ علیہ مانا کرے نیان حضرت عمر سندے پہ انہور کرے برتن سدھا ہوئے دل دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دے فلا میں اللہ نے کس سے بیان کیتے لیکن فلا مکیاں نہ گل نہیں منی. میں اللہ مثال سنائیاں لیکن گل نہیں منی. میں اللہ دلیل بیان کیتیاں لیکن گل نہیں منی. ہن او قسم میں اللہ قسم چاہتا پیاں متا قسم نال منویں دے ہوئن تیری شے دی قسم اللہ. حضرت عمر میں سودا کرو کام پھر آپ کعبہ کوئے میں دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پہنو قسمو بما تبصرون وما لا تبصرون. جیڑیاں سیاں کو نظر آدیاں پئین اے بھی گواہن آسمان زمین پہاڑ سمندر دریا سارے دے سارے گواہین کہ جیڑیاں شیاں کو نظر نہیں آدیاں پئیاں وہ بھی گواہن. جنت نظر نہیں آتی پئی فرشتے نظر نہیں آتے پے یہ بھی گواہ. کیا مطلب ساری کائنات میں اللہ کی گل منے دیے انسان نہیں منے دا. حضرت عمر فرمیندن میں سنتا گیا میرے دل پہ اثر پیون لگی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پین انہو لقول رسول کریم. وڈی عزت والے فرشتے دی زبان وچ قرآن پاک سنایا گیا ہے. اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ہے اسی زبان نال ادا ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے محفوظ ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر کہ نہ اثر کیوں نہیں بن لگا ہے. تو خیال حضرت عمر فرمیندن میرے دل تے جڑے اثر تھیون لگے قرآن پاک دا فوراً میں کو خیال ہے کو کب ہم سب سیرت نظم سنائیے میز پیسہ نال خرید گئی ہے. کیوں شیر کا دل تے اثر تھی نہ ہوتا ہے دھکی ہوئی کلام بس. ہوں میں کو سمجھ آئیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پڑھتے پہن اے شیر تے پڑھنا لا شاعر تاکہ دل کے اثر بھی نہ بھی ہے. اللہ پاک دا دل دے ارادے تے نیت جاندا ہے. اللہ نے آپ دی زبان وچ اے لفظ پڑھوا دیتے وما بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون. نانا سنن والیاں دل تے اثر بھی نہ پہ ہے لیکن ایک کلام شیر نہیں پڑھن والا شاعر نہیں بنے دیکھا تو نہیں دل سے اثر کیا دیکھا پڑے. حضرت عمر فرمیندن میرے دل میں خیال آیا ہے جادوے کہ پڑھن والا معاذ اللہ جادو کرے تو دل سے اثر بھی نہ بھی ہے. اللہ کا دل میں خیال جان ہے. حضرت عمر دے دل میں خیال آیا جو ہے جادو ہے ایک پڑھن والا جادو کر رہے ہیں. اللہ اپنے محبوب کی زبان یوں پڑھوا دیتا ہے ولا بقول قاہر قلیلا ما تذکرون. نانا سنن والیا ایک کلام جادو نہیں پڑھن والا جادوگر نہیں. حضرت عمر بیان کرے دن میرے دل بھی خیال آیا شیر بھی نہیں پڑھن والا شاعر بھی نہیں ایک کلام جادو بھی نہیں پڑھن والا جادوگر بھی ہے کہڑی ہے دل سے جی میں اثر تھی نہ بھی ہے. اللہ دل دے
خیال جان دے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان تو پڑھوا دیتا ہے شعر نہیں پڑھنے والا شاعر نہیں ایک کلام جادو نہیں پڑھنے والا جادوگر نہیں دل کے اثر کیوں پھیلا پیا ہے اس واسطے کہ تنزیل من رب العالمین رب العالمین کا کلام ہے نا کیویں سب ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرا کہ جیرے ویلے روانہ تھے حضرت عمر بن میں بھی پیچھو ڈور پیا یہ قدموں کی آواز کی میں آپ فرمائیں ابن خطاب تو میں نے پیچھو کی میں تھی رات کے ٹائم حضرت عمر بیان فرمائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیرے ویلے سوال کیتا ہے اچھی رات کے ٹائم تو میں نے پیچھو کی میں کیا مطلب حضرت عمر کھن لگی اللہ دے محبوب تو آدھی زبان وچوں میں قرآن سنتا گیا اللہ میرے دل دے سارے شک دور کر چھوڑے نا اسلام لاون دے اسباب وچوں یہ بھی بہت بڑا سبب بن گیا ہے واقعہ میں دوستوں کو سنانا چاہنا قرآن شفا بن گیا ہے اگلا جملہ دھیان لا روح واسطے بھی شفا تے جسم واسطے بھی شفا یہ گل ہوں دھیان نال سننی ہے دل کے دروازے کھول کے سنا سارے دوست ہاں کیسا روم کا خط آیا روم کا بادشاہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے تفسیر کبیر بسم اللہ شریف کی تفسیر کیا لکھا ہوا باتی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو خط کھلے نے لکھا ہوا ہے خط امیر المومنین میرے سر درد نام ہے بڑے بڑے علاج کر رہے ہیں لیکن آرام نہیں آیا اگر تھوڑے کول کوئی دوا ہوئے تو پھر چھوڑو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو نے کیسر روم دے بادشاہ تو یہ ٹوپی بھیجیے یہ کیا کرنا ہے کہ ٹوپی سر تے رکھنی ہے جیرے ویلے کیسر روم نے ٹوپی سر تے رکھیے رب العالمین نے سر دا درد ختم کر چھوڑے ٹوپی لائی سے امام رافی رحمۃ اللہ نے لکھے میں ٹوپی لائیے سر دا درد شروع تھی گیا وہ ٹوپی جو سر پہ رکھے سر پہ رکھے درد مکوئیے لہاوے درد شروع تھی ونیے کیسا رے روح حیران تھی گئے راز کے ٹوپی نو جیرے ویلے اتروڑا گئے چھوٹا جتنا بھی رکا ہے کہ لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا روم نے اعلان کر دیتے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھے دینا کہ چہرے دین دی صرف چھوٹی گئی بسم اللہ شریف دے اندر رب العالمین نے تاثیر رکھیے سر کے ٹوپی کرے نا بج بسم اللہ شریف والا ٹکڑے ہے اللہ کریم شفا چلے دے او سارے دا سارا دین کتنے کمال والا ہو سی یا گل دے کے کیسر روم مسلمان تھی گیا دو نیم دوسرا قرآن پاک دا انداز نال فرمایا ورحمت للمؤمنین حضرت میں گل پوری کرا چاہیے بخاری شریف کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نو ادھی رات کا ٹائم قرآن پاک کی تلاوت پہ کرے نے تہجد دی نفلیاں وچ فرمینے نال میرا گھوڑا ہی متھا کھلوتے تے شروع کی نے نفلیاں وچ سورۃ الکہف الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم يجعل له عوجا بس جو ہی تلاوت شروع کی تھی نے
گھوڑا ترپڑ لگی ہے کسی کے گھوڑے حضرت حسین گھبرا گئے جو نال گھوڑے پیچھے سے جھولے معصوم بچہ ستا پیا نے جہاں نا یحییٰ رکھا ہوا نے حضرت حسین کو خطرہ محسوس کیا ہے مت یہ جرا میرا گھوڑا لگتا کھلوتا ہے یہ پیر لگے مت یہ منہ لگے تم لگے گھوڑے کے اندر جرا بال ستا پیا ہے بال کو نقصان نہ پہنچ وجے حضرت حسین تلاوت روکیے چار گھوڑا بھی آرام نال کھڑو گیا ہے بخاری شریف بہت تلاوت شروع کی جی نے گھوڑا تو آرام نال کھڑوتا ہے کئیے مر لئی انذرا باسن شدید من لدن گھوڑا بس ہلن جلن لگی ہے حضرت حسین تلاوت روکیے چاہا گھوڑا وقت آرام نال کھڑو گیا ہے تیسری بار تلاوت شروع کی دینے بس گھوڑا ہلن جلن لگی ہے حضرت حسین کو خطرہ مکہ پیچھے کو پیر لگے گھوڑے کا منہ لگے تم لگے بچے کو نقصان نہ پہنچ ونجے پیچھا الٹ نہ ونجے اتنا تلاوت روکیے جلدی جلدی پوری کر کے نماز سلام چا پھیرانے فرمینے گرڑے میں سلام پھیرے سر دے اتے میں کو چٹا بدل نظر آئے یہ بدل کیے کہ چھوٹے چھوٹے وچ دیوے جگمگ جگمگ کرے دے پے ہن روشن بس بدل آسمان والے پاسے ونجن لگی ہے دیوے بھی نال نال حضرت حسین نے تے کھڑوتے نا بدل تے دیوے آسمان وچ کے تے غائب تھی گئے یہ کیا ماجرا ہے اور تھوڑی جہی دیر گزری فجر کا ٹائم تھی ہے حضرت حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت یہاں پہ ہوئے حضرت رات ماجرا پیش آیا ہے میں تلاوت کرے نہ گھوڑا ہلن جلن لگوے دائی میں روک چھڑے نہ مرام نال کھڑوے دائی کہ چہرے ویلے میں سلام پھیرے سر دے اتے چٹا بدل چھوٹے چھوٹے دیوے نظر ہیں نا آسمان جون کے غیب ہو گئے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اقرا یا حسین امر مدامی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باسنا بھی کرنی کیا مطلب پردہ راوے ہاتھ اوہو بس نہ بھی کرنی تلاوت جاری رکھنی بھی اللہ دے محبوب کیوں پڑھتا رہا آپ نے فرمایا تلاوت جاری رکھنی بھی بس نہ بھی کرنی پڑھتا رہا اے جی رات ہے وہ بدلتے دیوے نظر ہیں اے داخل بھی چلنا بھی رحمت فرشتے ہن تیرا قرآن سنانے ہن میں کو کہہ رہا بتا آپ نے فرمایا یہ فجر تک تو قرآن پاک دی تلاوت جاری رکھے گا تو مدینے شریف دے رامن والے ہر ہر بندے کو فرشتہ دا دیدار تھی بنجے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا گئے جتنا قرآن پاک دی تلاوت ہوئے اللہ دی رحمت نازل تھی نہیں ہوندی ہے لیکن آج میرے کچھ محلے دے دوست بھی تشریف فرمائیں جلسے ڈیرہ اسماعیل خان دے بچپن اتنی میری چھوٹی عمر کہ والد صاحب ہاتھ پکڑ کے میں سویرے نماز واسطے ونجا مسجد اللہ دی قسم قرآن پاک سامنے میں بابو بیٹھا جیر ویلے بندہ نماز سے ونجے آ فجر دی نماز یا واپس آویا روشن دانا وچوں کھڑکیاں وچوں بندہ گزرتا ہے تو قرآن دی تلاوت دی آواز آنیاں ہن اج گزرتے ہیں گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے رحمت کتوں آ گئی قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے دل دے نبی نے قدر قرآن دی ایک جانن جڑے دنیا دار نبی نے قدر قرآن دی جانن والے پیسے شہر مدینے قدر پھلادا بڑ بھول جانے جری راتی وچ بہارا قدر قرآن دا ایک جانن جڑے رتے وچ مردارا ایک جملہ
خلاصے دے طور پہ یاد رکھ رہے ہیں سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آپ تو پہلے گزرے شان دے مقام سب کا برحق کا اللہ نے قرآن پاک تو پہلے جتنی کتاباں جتنے صحیفے نازل کیتے شان دے مقام سب کا برحق پر جو مقام اللہ نے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے اور جو مرتبہ رب العالمین نے اپنے اس آخری کلام قرآن پاک کو عطا فرمایا ہے ایسا مقام اللہ نے پچھلے کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیتا انبیاء کرام وچوں تے کتاباں وچوں قرآن دے شان کے کتاب عطا نہیں فرمائی تے وقت مزے دی گل ہے کہ روح نعمتاں اللہ نے آخری امت حصے بھی رکھ چھوڑیاں نا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء حضرت تشریف لے میں دعا گو ہاں اللہ کریم انہوں نے شرح صدر نال بیان فرماون دی وہ تسا دوستاں نو خلوص نال اللہ سنن دی توفیق عطا فرماوے وما علینا الا البلاغ المبین